یہ اپنا کوشچن جو ہے یہ حروف مقطعات کے بارے میں، کہ کبھی کہیں پہلے میں نے کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ تفاصیل دوں گا، تو یہ ہے کہ کیا آپ اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ میں اصول بتا سکتا ہوں، حروف مقطعات کے اصول بتا سکتا ہوں کہ یہ علم پوری کائنات پہ محیط ہے، ذرہ ذرہ اسی علم کی انسیت میں منسلک ہے، تمام کائنات میں حوادث اور مظاہر جو ہیں حروف مقطعات کے زیر سایہ ہیں۔ اب اگر فرض کیجئے میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں تو میرا خیال یہ سیشن ایسے ہزارہا سیشن بھی پورے نہیں ہو سکتے، مگر اصول آپ کو بتاتا جاؤں گا، ہمت آپ کی ہے جو چاہیں اس سے اخذ کر لیں۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حروف اسرار ہیں، یہ راز کے حروف ہیں، جسٹ لائک اے سپر کمپیوٹر جس کی کوڈ کسی کو پتہ نہیں، جیسے کو بڑی کائناتی کمپیوٹر میں، سپر کمپیوٹر میں کوڈز کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ بہت خفیہ رکھی جاتی ہیں، اسی طرح کائنات کے بلٹ اپ میں حروف مقطعات ڈفرنٹ کوڈز، یہ کوڈز آف کنیکشن ہیں، کوڈز آف ڈسکنیکشن، یہ تنازع اسما ہے، یہ موافقت اسما ہے، کہیں کہیں اسما آپس میں موافقت کرتے ہیں، کہیں کہیں آپس میں تنازع کرتے ہیں۔ چونکہ تمام اسماء اللہ سے موسوم ہیں تو تنازع پر اور موافقت پہ تقدیر الہی کی حکومت ہوتی ہے۔ امر الہی سے کچھ اسماء زمانے میں بلند ہوتے ہیں، انہی اسماء کی نسبت دوسرے اسماء کو زیریں حیثیت نصیب ہوتی ہے۔ تو پوچھا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ علی یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک شخص متقی نہیں ہوتا، پرہیزگار نہیں ہوتا، مگر ہمارا دل اس کو کھنچتا ہے، اور بعض اوقات ایک شخص بڑا نیک ہوتا ہے مگر دل اس کو نہیں جاتا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت علی کہنے لگے امیر المومنین میں بھی اس سوال کے بارے میں متردد تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، تو حضور نے فرمایا کہ جب ارواح عالم تخلیق کر گئی، جب ارواح عالم تخلیق کی گئیں تو ان کے لشکر ٹھہرا دیے گئے، ان کو گروہوں میں بانٹ دیا گیا، پھر کچھ کی کچھ سے انسیت رکھی گئی اور کچھ کی کچھ سے مخالفت رکھی۔ سمجھے آپ؟ یہی حروف مقطعات کہ جب آسمانوں سے ارواح کے لشکر نیچے اترے تو ان کو کوئی ہیڈز دے دیے، ہر ہیڈز کو، یعنی یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اور آپ کی کیٹیگری ایک نہ ہو، اربعہ اربعہ، اس سے سائنٹیفک ڈیل، تو کچھ گروپس ایسے بنائے گئے، ان کے امتحانات ایک جیسے کر دیے گئے، ان کی آزمائشیں ایک جیسی کر دی گئیں، ان کی خصلتیں، محبتیں، عادتیں ایک جیسی کر دی گئیں، ان کو ایک کیٹیگری کا نام دیا گیا اے، بہائنڈ اے الف، اس کو کہا گیا الف۔ جب الف کا چیپٹر کھلا تو اس کے نیچے وہ نام آئے، اشرف آ گیا، امین آ گیا، اظہر آ گیا، اکبر آ گیا، تو بیسک کیٹیگری جو ہے وہ الف ٹھہری، اور جتنے نام بھی مشرق و مغرب میں ایک ہی نیچے آئیں گے تو حروف مقطعات میں اس دی نالج آف دی اسپیشل کیٹیگریز، ایک کیٹیگری ڈکلیئر ہوئی، مگر اگر کوئی شخص ایک کیٹیگری کو جانتا ہے اور باقی کیٹیگریز کے اوصاف کو نہیں جانتا تو وہ کبھی نہیں سمجھ سکے گا، کیونکہ اب ان ناموں نے دوسرے ناموں سے منسلک ہونا۔ تو خدا نے یہ فیصلہ دیا کہ propensity of A is towards L, propensity of A is towards M, propensity of A, L, M is one group and it is the major group.
इट इज द मेजर ग्रुप, क्योंकि इस ग्रुप में अल्लाह खुद आ गया, इस ग्रुप में अल्लाह आ गया, इस ग्रुप में लोहे महफूज आ गई, इस ग्रुप में मोहम्मद रसूल अल्लाह आ गए। तो जब मोहम्मद रसूल अल्लाह आए तो रसूल अल्लाह की वजह से रा ऐड करना पड़ गया, तो वास्टर ग्रुप बना, वास्टर ग्रुप बना। अब अलिफ लाम मीम आगे चल के अलिफ लाम मीम रा हो गया। अगर आपने पैड मेरा देखा हो तो जिन लोगों के पास पैड है तो उस पैड के ऊपर अलिफ लाम मीम रा लिखा हुआ, ये उस ग्रुप की निशानदेही है जिससे मैं ताल्लुक रखता हूं। ये टीचर्स ग्रुप की निशानदेही है। तो ये डिसीशन जो है तुकबंदी के नहीं होते, ये हमेशा 100% करेक्ट डिसीशन होते। ये वो इल्म है जिसमें उस्ताद की इस्तेदाद कम पड़ जाती है, इल्म की नहीं पड़ती। मगर एक शतरंज के मोरे कितने होते हैं? 16, आई डोंट नो, 16 होते हैं। उसकी चालें जो कंप्यूटर कैलकुलेट करता है 1 बिलियन से ज्यादा। 14 नाम जब फर्दर कंबाइन करेंगे और नामों के साथ तो इतनी लाखों प्रोबेबिलिटीज, इमेंस प्रोबेबिलिटीज पैदा होती हैं कि अगर आप सारी उम्र तलाश करते रहें तो इस इल्म की बेपनाह और अथाह गहराइयों को छू भी नहीं सकते। सो वी मेक डिसीशंस about the nature of a man, about his life, about his existence, about his mood, temper, acquisition, requirements, his patterns of judgment by this name. इसमें पीछे क्या रह जाती है? एक चीज रह जाती, टाइमिंग। क्योंकि ला तसब्बु दहर आना दहर, ज़माना तो खुद अल्लाह का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो आप वक्त के बारे में गलती कर सकते, नॉट अबाउट द नेचर, नॉट अबाउट द प्रॉब्लम, वक्त के बारे में गलती कर सकते। अब अगर आप में से किसी का नाम ए से शुरू होता हो तो वो अपने इर्द गिर्द अपनी गहरे कंसर्न्स को देखेगा तो उसको जरूर लाम मीम नजर आएंगे। सपोज नहीं नजर आ रहे, वो नहीं नजर आ रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि इस अलिफ को तो लाम मिली नहीं, मीम नहीं मिली, तो ये कहाँ जाएगा? तो जब हम ये देखते हैं कि कौन सा लफ्ज जो है किसी इसम में इतना नुमाया हो गया कि बुनियादी इसम की खासियत खा गया। सो व्हाट वी ट्राई टू डू इज कि ज्यादा स्पोकन नेम की तरफ जाकर फिर उसकी कैटेगरी ढूंढ। तहसील जरा मुश्किल है, उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि बहुत कुछ साथ और भी होना चाहिए, so that you know, sometimes you know the problem मगर आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए मुश्किल पड़ती। तो बाकी भी उलूम का होना ज़रूरी है इसके साथ। तो आई होप इंशाअल्लाह ताला someday if you persist with God there is another small way also कि अल्लाह दिल को इतना रोशन कर दे कि आप इशारे कोई लफ्ज़ दे लें, ये भी मुमकिन।